أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے انسانوں اے لوگو ان کنتم فی شک اگر ہو تم شک میں من دینی میرے دین کے بارے میں فلا اعبد الذین بس میں نہیں عبادت کروں گا ان کی تعبدون من دون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ولیکن اعبد اللہ اور لیکن میں عبادت کروں گا اللہ کی الذی یتوفاکم جو تمہیں وفات دیتا ہے وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ان اکون من المؤمنین اس بات کا کہ میں ہو جاؤں ایمان والوں میں سے وان اقم وجہک اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ قائم رکھیں اپنے چہرے کو للدین حنیفہ دین حنیف کے لیے یکسو ہو کر للدین حنیفہ دین کے لیے یکسو ہو کر حنیف ہو کر ولا تکونن من المشرکین اور ہرگز نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں میں سے ولا تدعو من دون اللہ اور نہ پکار اللہ کے علاوہ ما لا ینفعک اس مخلوق کو جو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی ولا یضرک اور جو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی بس بالفرض اگر آپ نے ایسا کیا بس بے شک آپ اس وقت ناانصافی کرنے والوں میں سے ناانصافی کرنے والوں میں سے ہوں گے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اور اگر پہنچائے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ بس نہیں کوئی اس کو دور کرنے والا مگر اللہ تعالیٰ ہی وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ بس کوئی نہیں رد کرنے والا اس کے فضل کو یُصِیبُ بِهِ مَن یشاء پہنچاتا ہے وہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والا مہربان ہے قل آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس اے انسانوں قد جاءکم الحق آ گیا تمہارے پاس حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے پروردگار کی طرف سے فمن اہتدی پس جس نے ہدایت حاصل کی فإنما یہتدی لنفسہ پس پختہ بات ہے اس نے ہدایت حاصل کی اپنے نفس کے لیے ومن ضل اور جو گمراہ ہوا یعنی جس نے ہدایت حاصل کی تو اپنے لیے حاصل کی لیکن جو گمراہ ہوا فمن ضل فإنما یضل علیہا بس پکی بات ہے کہ وہ گمراہ ہوا اپنے نفس کے برے کے لیے وما انا علیکم بوکیل اور نہیں ہوں میں تم پر وکیل واتبع ما یوحی الیک اور پیروی کریں اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف واصبر اور صبر کریں حتی یحکم اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے وہو خیر الحاکمین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے جی لکھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 104 تا 109 آپ نے پڑھی ہے غالباً درس نمبر 22
آج کے سبق میں توحید کو سمجھایا گیا ہے اور بہت افسر انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ ربط گزشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی تردید کی اور اس سلسلے میں قوم نوح، قوم فرعون اور قوم یونس کی مثال بیان کی، اور یہ بات بھی سمجھائی کہ جو لوگ تعصب اور ضد اور ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں ان پہ کفر اور شرک کی نجاست پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ انصاف سے کام نہیں لیتے اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے، اور نہ ہی ایسے لوگ انبیاء علیہ السلام کی بات کو سنتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ عقل کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان پر کفر اور شرک کی گندگی پڑتی ہے، ان پر کفر اور شرک کی گندگی پڑتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عبادت صرف اسی کی جائے، اس کے ساتھ دعوت الی القرآن کا تذکرہ کیا گیا۔ اب اس سورت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی پختگی کی بات کی ہے۔ درمیان میں دیگر مضامین بھی آپ کے سامنے بیان ہوئے، اللہ کی وحدانیت، شرک کا رد، قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت، مسئلہ رسالت، انبیاء پر ایمان، انبیاء کی باتوں پر عمل۔ تو آخر میں بھی انہی تین بنیادی مسائل کو دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور چوتھی بات قیامت کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا مسئلہ واضح کیا اور بیان کیا، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے، تم میرے دین کے متعلق جاننا چاہتے ہو کہ یہ سچا ہے یا نہیں ہے، اور یہ بھی کہ میرے دین کا اصول کیا ہے، تو میں تمہیں واضح طریقے سے بتلا دینا چاہتا ہوں۔ فلا اعبد الذین، میں عبادت نہیں کرتا، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، جنہیں تم اپنی حاجتوں میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں پکارتے ہو، میں انہیں نہیں پکار سکتا، میرے لیے ان کی عبادت کرنا ناممکن ہے۔ ولیکن اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، جس نے جو تمہیں وفات دیتا ہے، جس نے تمہیں وفات دینی ہے، جو تمہاری جانوں کو قبض کرتے ہیں۔ میرا دین توحید کامل ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کی کرنا، اس کی وحدانیت پر ایمان لانا اور اپنی حاجتوں میں صرف اسی کو پکارنا، یہی میرا منشور اور میرا اصول ہے۔ وفات کو بطور دلیل کے پیش کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی وفات کو اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا، چونکہ موت ایک ایسی یقینی بات ہے جس پہ تمام بنی نوع انسان کا اتفاق ہے، کسی کو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پوری مخلوق میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جس کو موت کے واقع ہونے میں اختلاف ہو۔ مشاہدات ہیں، روزمرہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتا دیکھتے ہیں، ہر زندہ انسان مرے گا، ہر جانور، پرندہ، درندہ، کیڑا مکوڑا، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے سب مقر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے۔ تو مطلب یہی ہے کہ موت یقینی بات ہے جو آ کر رہے گی، اس سے کسی کو انکار یا چھٹکارا یا خلاص نہیں ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل کے یہاں پر اس کو ذکر کیا اور اپنے نبی سے کہلوایا کہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم سب کو وفات دیتا ہے. ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن موت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. باقی غیروں کا تصرف ثابت کرنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ ان کی جہالت ہے جو قطعاً غلط اور مردود ہے. بعضوں نے 3 خدا تسلیم کیے کہ ایک خدا پیدا کرنے والا ہے، دوسرا نظام کو تھامنے والا ہے، تیسرا موت دینے والا ہے. یہ سب شرکیہ عقائد ہیں. اس لیے حی بھی وہی ہے، قیوم بھی وہی ہے. زندہ کرنے والا اور پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور قیوم تھامنے والا بھی وہی ہے اور یمیت بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے. ایک ہی خدا ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، مخلوق کو تھام بھی رہا ہے، مخلوق کو موت بھی دے رہا ہے، کوئی الگ الگ نہیں. اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اس خدا واحد کی عبادت کرتا ہوں جو تم پر موت لاتا ہے. اس کے علاوہ امرت ان اکون من المؤمنین، مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے ہو جاؤں. وان اقم وجهك للدین حنیفا، کہ آپ اپنا رخ دین کے لیے قائم کیجئے حنیف بن کر، یکسو بن کر. حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے ہٹ کر صرف ایک طرف کو جھک جائے، ایک طرف مائل ہو جائے، یعنی توحید کا قائل ہو جائے. ایک خدا کی عبادت کرنے والوں، نماز کے وقت اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرتا ہو، حج کریں، ختنہ کریں. حکیم الامت حجت اللہ فی الارض شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حنیف کی یہی صفات بیان کی ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حنیف بننے کا حکم دیا، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ہے، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، سب کے سب اللہ کے سامنے حنیف بن جاؤ، اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ. اس لیے فرمایا آپ اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھیے حنیف بن کر، ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہو آپ شرک کرنے والوں میں سے. بڑی جامع آیت ہے، بڑا جامع مفہوم ہے اس کا اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو. چلیے آگے. شرک انتہائی مہلک بیماری ہے جو انسان میں شروع سے ہی پائی جاتی ہے. کبھی عبادت میں شرک، کبھی صفات خداوندی میں شرک. لوگ غیروں کے تقرب کے لیے جانور ذبح کر دیتے ہیں جو شرک کی مکروہ قسم ہے. کبھی نام رکھنے میں شرک کیا جاتا ہے، کبھی جنات کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے. مکان بناتے وقت اس کی بنیادوں میں خون گراتے ہیں تاکہ جنات نقصان نہ پہنچائیں. کوئی جبرائیل اور مکائیل کو اور کوئی باقی فرشتوں کو مصیبتوں میں پکارتا ہے، کوئی اولیاء کرام کو مشکل کشا گردانتا ہے اور ان کی قبروں کی پوجا کی جاتی ہے، قبور پر سجدے کیے جاتے ہیں. تو بے شمار اقسام ہے شرک کی، بے شمار اقسام ہے. تو فرمایا کہ آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. آپ اپنی ضروریات میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا بھی چھوڑ دیجیے، یہ بھی شرک ہے. سارے مسلمانوں کو یہ اسی بات کا حکم ہے، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. آپ اللہ کے سوا ان کو نہ پکاریں جو نہ فائدہ پہنچا سکتے اور نہ نقصان. نافع اور ضار، نفع دینے والا نقصان دینے والا صرف اللہ ہے. جو شخص یہ صفات غیروں میں مانے، اپنی حاجات میں ان کو پکارے، لازماً یہ شرک ہے. فرمایا فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے بھی دوسروں کو پکارا، ان سے حاجت روائی کی، درخواست کی، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. ظلم کا معنی کسی چیز کو بے محل کرنا. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو گویا اس نے عبادت کو بے محل کر دیا. ان الشرک لظلم عظیم. اس آیت کریمہ میں جس پکارنے سے منع کیا وہ ما فوق الاسباب، مدد کے لیے پکارنا ہے.
دو چیزوں کو بعض لوگ خلق ملت کرتے ہیں. لیکن اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے کسی کو پکارنا بالکل جائز ہے. میں جیسے کسی بچی کو کہتا ہوں پانی لاؤ، یہ کام کر دو، لائٹ آف کر دو، پنکھا آن کر دو، یہ کیا ہے؟ اسباب کے درجے میں. لیکن ایک کام وہ ہے جو اسباب کے دائرے سے باہر ہے، جو یہاں پر کوئی ہے نہیں، کوئی سن نہیں رہا، کوئی میری پکار کو، گفتگو کو سن نہیں رہا، کوئی موجود نہیں، اس کو میں پکار کر کہوں گا یہ کام آپ کر لیجئے، یہ ما فوق الاسباب ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ تو حکم ہے نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیجئے، تعاون کیجئے. اس کا تو حکم ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کریں. یہ شرک نہیں ہے. ایک دوسروں کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، والدین کی بات کو ماننا، اساتذہ کی بات کو ماننا، یہ ادب ہے اور شریعت کا اس کا حکم دیا گیا ہے. یہ ما فوق الاسباب مدد نہیں ہے. جہاں ظاہری اسباب ختم ہو جائیں وہاں پھر نہ کوئی پیغمبر مدد کرتا ہے، نہ کوئی فرشتہ مدد کرتا ہے، نہ کوئی جن اور نہ کوئی انسان مدد کرتا ہے. جو کوئی اللہ کے سوا غیر اللہ سے اسباب کے درجے سے باہر نکل کر مدد طلب کرے تو یہ مشرک بن جائے گا. کشتی ڈوب رہی ہے، ظاہری اسباب ختم ہو گئے، پھر اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا جائے گا. اگر وہاں پر بیٹھ کر کوئی آدمی کسی اللہ والے کو کشتی میں بیٹھ کر پکارے میری کشتی بچا دے تو یہ کیا ہوگا؟ ما فوق الاسباب غیر سے مدد طلب کی جا رہی ہے جو ممنوع ہے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. شرک اتنی بری چیز ہے، پیغمبر بھی اگر بالفرض والمحال ہو نہیں سکتا کہ پیغمبر شرک کرے، لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے امت کو کہ اگر شرک پیغمبر بھی کر لے اس کے اعمال نہیں بچ سکتے تو باقی کوئی کون ہوتا ہے؟ وَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کو پکارو. صحت وہ دیتا ہے، بیماری وہ لاتا ہے، تندرستی وہ لاتا ہے، زندگی موت کا مالک وہ ہے، اسی کو پکارو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا. اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اس کو اٹھانے والا صرف وہی ہے، اس تکلیف کو دور کرنے والا صرف وہی ہے. حدیث میں آتا ہے اول اور آخر سارے لوگ جمع ہو جائیں تو جو چیز اللہ کے علم اور ارادے میں نہیں ہے اس میں ایک تنکے کے برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی اس میں ایک دن کا بر نقصان کر سکتے ہیں. اور فرمایا وہی یورد کا بھی خیر فلا راد لفضلہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، سارے اختیار اسی کے ہاتھ میں. وہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے اپنا فضل اور مہربانی پہنچاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہی غفور بھی ہے وہی رحیم بھی ہے، بنیاد بخشنے والا ہے. مگر اس شخص کو جو اس کی طرف رجوع کرنے والا، جو بخشش کا طالب ہو، جو بخشش مانگنے والا ہو، اس کی بخشش ہوتی ہے. جو بخشش طلب ہی نہ کرے، جو اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرے، اس کی بخشش کیسی ہوگی؟ اصولی طور پر عبادت کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 زبانی عبادت، نمبر 2 بدنی عبادت، نمبر 3 مالی عبادت. تو ساری عبادت کس کے لیے؟ زبانی عبادت پکارنا، مانگنا، حاجتیں طلب کرنا، کس سے طلب کی جائیں گی؟ مشکل میں کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. اور بدنی عبادت نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، پیشانی جھکانا کس کے لیے ہوگی؟ صرف اللہ کے لیے. مالی عبادت منت، نظر و نیاز، یہ سارے کام کس کے لیے ہوں گے؟ اللہ کے لیے. نماز میں انسان وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پھر مدد اسی سے مانگنی چاہیے اور عبادت اسی کی کرنی چاہیے. شرک بڑی خطرناک بیماری ہے.
لاہور میں داتا دربار کے نام سے وہ دربار مشہور ہے. حضرت علی حجویری ہی کو داتا کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ حضرت علی حجویری رحم اللہ ہی کو داتا کہا جاتا ہے. لیکن یہ داتا وہ داتا نہیں ہے. حضرت علی حجویری کو جو داتا کہا گیا ہے، داتا فارسی زبان کا لفظ ہے. فارسی میں داتا کہتے ہیں سخی کو. حضرت علی حجویری بہت بڑے سخی آدمی تھے، بڑے سخی آدمی تھے، اس لیے ان کو داتا کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مشکل کشا ہے. مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. تو حضرت نے اپنے مریدوں اور اپنے شاگردوں کو یہی تعلیم دی کہ اللہ کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. نفع نقصان کا مالک اس کے بغیر کوئی بھی نہیں ہے. تو ہمیں بھی اللہ ہی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا چاہیے. آپ بزرگوں کے پاس ضرور جائیے، نیک لوگوں کی صحبت ضرور اختیار کیجیے، ان سے اپنی اصلاح کروائیے، لیکن وہ مشکل کشا نہیں ہے. وہ بیٹھے بیٹھیاں نہیں دے سکتے. وہ آپ کو وظیفہ بتا دیں گے، وہ آپ کے لیے دعا کر دیں گے اللہ فلاں کی اولاد نہیں اولاد دے دے، لیکن اولاد دے سکنے پر وہ قادر نہیں ہے. مصیبت دور کرنے پر وہ قادر نہیں ہے. فلا راد لفضلی یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ چاہتے ہیں وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. وہو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا مہربان ہے. قُلْ کہہ دیجیے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیقاً چکے حق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی، بس جس نے ہدایت حاصل کی، فإنما یہتدی لنفسہ، پکی بات ہے اس نے ہدایت حاصل کی اپنے لیے. اگر آدمی ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے کس کا فائدہ ہے؟ اپنا فائدہ ہے، جہنم سے بچ جائے گا. ومن ضل فإنما يضل عليها، بس پکی بات ہے جو گمراہ ہوا تو گمراہی کا وبال اس کے اپنے نفس پر ہوگا. وما انا علیکم بوکیل، اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر وکیل. میں تمہارے اوپر وکیل نہیں کہ میں زبردستی تمہیں کفر شرک سے ہٹا دوں اور ہدایت پر مجبور کروں. یہ میرا کام نہیں ہے. مجھے اللہ نے حکم دیا واتبع ما یوحی الیک، اور پیروی کرے اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف. اس پیروی میں تکلیفیں بھی آئیں گی، دین پر چلنے میں مشکلات بھی آئیں گی. آپ لوگ دین پر چلیں گے، قرآن سیکھنے کے لیے نکلیں گے، لوگ لان تان بھی کریں گے، لوگ ملامتیں بھی کریں گے، لوگ باتیں بھی کریں گے، لوگ پتھراؤ بھی کریں گے، لوگ بڑی بڑی باتیں بھی کریں گے، فتوے بھی کسیں گے. لیکن اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے، بس ڈٹ کے رہنا ہے. جی ہاں، جو دین پر آتا ہے تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی. صحابہ کرام کو نہیں دیکھتے کتنی تکلیف برداشت کی ہیں؟ تو بغیر تکلیفوں کا دین سمجھ نہیں آتا. اور ایسا بھی ہوگا دین پر چلنا کجمرۃ علی النار، آگ کا کوئلہ پکڑنا، ایسا مشکل بھی ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، رات کو ہمارے درس میں حدیث آئی تھی ریاض الصالحین میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے زمانے میں نیک کام کرنا، عبادت کرنا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا ایسا ہے گویا میری طرف ہجرت کرنا. یعنی فتنے کے زمانے میں اگر کوئی عبادت پہ لگا ہوا ہے، دین پہ جڑا ہوا ہے، گویا ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا. کتنا اجر و ثواب مل رہا ہے. آپ لوگ اس فتنے کے زمانے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر، اور اپنے کئی کام اور دھندے چھوڑ کر مدنی مادہ
بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سمجھیے نا آیات کو اچھی طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا، کتابیں نازل کی، مبلغین بھیجے تاکہ صحیح اور غلط کے درمیان لوگ امتیاز کر سکیں، اور فرما دیا کہ جو آنکھ کو قبول نہیں کرے گا نقصان کس کا ہے؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ انسان نے جو اچھی چیز کمائی وہ بھی اس کے فائدے کے لیے ہے، اور جو بری چیز کمائی وہ اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اس لیے فرمایا ومن ضل، جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، فإنما يضل علیہ، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک ہی گمراہی کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی وکیل کا لفظ ذکر کیا، کئی جبار، کئی پر مسیطر، مفہوم سب کا ایک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں تم پر کوئی دارا ہوا نہیں ہوں جو زبردستی تم سے آنکھ کو منواؤں، میرا کام سمجھانا اور بتانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دارا ہوا نہیں ہے۔ اور سورہ قاف میں فرمایا وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ کوئی جبار تو نہیں ہے جو گردن سے پکڑ کر ان سے کہیں آپ کو مانو نہیں تو ورنہ بھی مارتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایسا تو نہیں کیا، ایسا تو نہیں کیا کہ بھائی نماز پڑھو نہیں تو ابھی تمہیں گولی لگا دی جائے گی۔ یہ تبلیغ تو نہیں ہے، جبر نہیں ہے، سمجھا کر لانا پڑے گا۔ آپ کا کام یہ ہے قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، دین حق کو واضح طور پر پیش کر دیجیے۔ اب اس کو قبول کرنا نہ کرنا ہر فرد کی ذاتی ذمہ داری ہے، آپ کا کام پیش کرنا ہے، آپ پیش کر دیجیے۔ اس لیے فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اے نبی آپ کا کام پہنچانا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ یہ طے شدہ اصول ہے، زبردستی منوانا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، جبر نہیں ہے، زبردستی کسی سے نہیں منوانا، زبردستی گن پان پر کسی کو کہیں مسلمان ہو جاؤ نہیں تو بھی گولی لگتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں ہوگی کہ یہ جہنم میں کیوں آ گئی، بس آپ کا جو مشن تھا آپ نے کر دیا، آپ نے اس کو پہنچا دیا، آپ نے اس پر عمل کر دیا، اتنا ہی کام تھا آپ کا۔ باقی دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام کی پوزیشن بالکل واضح ہے، مسلمانوں نے کبھی کسی پر جبر نہیں کیا۔ ہاں غیر مذاہب والے جبر کرتے رہے، آپ پیچھے آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا، ارے شہر کی قوم ان سے کہہ رہی ہے کیا آپ اگر باپ دادا کے دین کی طرف نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو بستی سے نکال دیں گے۔ وَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، اگرچہ ہم تمہارے عقائد کو ناپسند کرتے ہیں، ہم تمہارا دین قبول نہ کرنا چاہیں تو کیا زبردستی ہمیں منوا لو گے؟ مکہ کے مشرکین بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا جو باطل دین قبول کر لیا جائے، مگر اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی پر زبردستی کی جائے۔ آج بعض ممالک میں زبردستی لوگوں کو عیسائی بنایا جاتا اور کئی ملکوں میں بنایا گیا، لیکن اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آج تک آپ نے کہیں تاریخ میں پڑھا ہو کسی صحابی نے کسی کو زبردستی مسلمان بنایا، یا آج کے دور میں کسی عالم دین نے فلاں کو زبردستی مسلمان بنایا؟ کہیں پر بھی نہیں ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہاری راہ ہمیں ہماری راہ، ہم سمجھائیں گے، تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے، اسلام کی خوبیاں بیان کریں گے، اسلام کے کمالات بیان کریں گے، اسلام کے حسن کو سامنے رکھیں گے، جس کو سمجھ آ جائے گی خود ہی مان لائے گی، یہ ہے اسلام۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بلا کر فیصلہ یہی ہوگا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے۔ مشرکین اور باطل پرستوں نے ہمیشہ آگ پرستوں پر جبر کیے، آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیجئے ہر جگہ پر مسلمانوں پر جبر نہیں ہو رہا۔ کوئی ایک ایسا ملک دکھا لیجئے جہاں پر مسلمان کسی پر جبر کر رہے ہیں، ہے کوئی ملک کہ مسلمان کسی ملک میں یہودیوں عیسائیوں پر جبر کر رہے ہیں؟ کوئی دکھا سکتے ہیں تاریخ میں؟ دنیا کے کسی کونے کی چھان بین کر لیجئے، ہر جگہ مسلمانوں پر جبر کرتا ہوا کبھی یہودی نظر آئے گا، کبھی آپ کو ہندو نظر آئے گا، کبھی آپ کو عیسائی نظر آئے گا، کبھی آپ کو سکھ نظر آئے گا۔ ہاں ہمیں تو یہ کہا کہ فتنے کو مٹانے کے لیے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، جب تک فتنہ نہ مٹے اس وقت جہاد کیجیے ان کے ساتھ۔ زبردستی میں آج تک کہیں پر کسی ملک میں مسلمانوں نے کسی کو زبردستی عیسائی بنایا ہے؟ کسی کو زبردستی مسلمان بنایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس کے باوجود لاکھوں مسلمان
والے کو زبردست اپنے مذہب میں داخل کرنے کی کوشش اسلام نہیں کرتا. اسلام کے اندر تبلیغ کرو، سمجھاؤ، اسلام کی خوبیاں بتاؤ، جس کو سمجھ آ جائے خود اسلام کی طرف آئے گا. وہ اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو اپنے دین پر رہے، اگرچہ دین متین جبر کی اجازت نہیں دیتا، لیکن مسلمانوں کی باہمی فرقہ بندی کی وجہ سے یہ چیز ان کے اندر عود کر گئی ہے. اسلام تو کسی غیر مسلم کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بناتا، لیکن مسلمانوں کا ایک فرقہ اپنے عقائد دوسرے پر ٹھونسنے میں جبر کرتا ہے. اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ہر فرقے کے پیروکار چاہتے ہیں کہ انہیں کے عقیدے کو غلبہ حاصل، اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے گالم گلوچ اور قتل و غارت گری تک ہوتی ہے، جبکہ اسلام اس بات کی ہے ہرگز اجازت نہیں دیتا. یہ بات اچھی طرح سمجھیے کہ جبر اور تعزیر میں فرق ہے. کسی شخص کو جبرن دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا. البتہ اگر کوئی آدمی دین میں داخل ہو جاتا ہے پھر اسے دین کے قوانین کی پابندی کرنا ہوگی. اگر وہ دین کے قوانین کی پابندی نہیں کرتا تعزیر اس پر نافذ ہوگی، اسلامی حکومت اس کو سزا دے گی. یہ تعزیر ہے. اگر وہ کسی کو قتل کرے گا قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا. اگر وہ زنا کرے گا اس کو کوڑے لگیں گے. اگر وہ چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا. تو تعزیر میں اور جبر میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو لوگ تعزیر اور جبر کو ایک چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ سراسر غلطی پر. انبیاء کا کام راستہ بتانا ہے، جبرن منوانا نہیں ہے. آگے تمہارا جی چاہے تو مان لو، نہیں چاہتا تو نہ مانو. یہ دین حق ہے، یہ توحید ہے، یہ رسالت ہے، یہ قیامت کا ذکر ہے. یہ تمہارے سامنے سارا ہم نے کھول کے رکھ دیا. واتبع ما یوحی الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کریں اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. کسی رسم و رواج کی یا کسی دوسرے قانون کے دستور کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف وحی الہی کی اتباع کریں. اور وحی الہی سے مراد قرآن کریم دین اساس ہے، اور پھر حدیث اس کی تشریح ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمائی اور سمجھائی. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم سب اسی چیز کی اتباع کرو جو اللہ کی جانب سے وحی کے ذریعے نازل کیا گیا. اعتقاد کی پاکیزگی، صحیح فکر، صحیح عمل، صحیح اخلاق وحی الہی کی اتباع سے ہی حاصل ہوتے ہیں. یہی چیز حق ہے جس کے متعلق ابتدا کے اندر فرمایا تحقیق تمہارے پاس حق آ گیا. فرمایا تبلیغ حق کے سلسلے میں آپ کو تکلیفیں پہنچے گی، مخالفین آپ کو طرح طرح کی اذیت دیں گے. آپ کے لیے حکم ہے واصبر، صبر کیجئے، رائے حق میں صبر کا دامن تھامے رکھیے. مشکلات آئیں گی، دین پر چلنا اتنا آسان کام نہیں ہے. شرک اور بدعت کی تردید کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. مشکلات آئیں گی لیکن صبر کیجئے. اور اس کے لیے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے اجر بھی دیں گے، بلا حساب اجر دیں گے. تو جو مصیبت کو برداشت کر لے گا، مشقت کو برداشت کر لے گا دین سیکھنے کے بارے میں، دین سیکھے گا، موسم جیسا بھی ہو وہ مشقت برداشت کر کے دین سیکھنے کی فکر کرے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اجر ہے اس کا حساب بھی کوئی نہیں، اس کا شمار بھی کوئی نہیں. فرمایا صبر کریں حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. اشارہ یہ دے دیا قیامت کا ذکر بھی ہو گیا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کرنی ہے اور آخرت میں بھی فیصلہ اسی نے کرنا ہے. فیصلے سے اشارہ قیامت کی طرف. وہو خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، اس کا فیصلہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہوگا. آپ وحی الہی کی اتباع کیجیے اور اس سلسلے میں آنے والی تقاریب پر صبر کیجیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے منتظر رہیے، کیونکہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا وحی ہے. الحمدللہ الحمدللہ. سورہ یونس مکمل ہو